IBB TV کی طرف سے ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ کوئٹہ کہانی کی 23ویں قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلی قسط میں ہم نے کوئٹہ کے مکانات، اس کی کچھ سڑکیں اور اس کی آبادی کو مکانیت کی بنیاد پر، رہائش کی بنیاد پر اس کی ثقافت اور اس کا جائزہ لیا تھا۔ آج میں اس عہد، یعنی جو میرے بچپن کا اور نوجوانی کے درمیان کا عہد ہے، یعنی 1965 سے 71 تک، اس زمانے میں تفریح کے سلسلے یا اس کا انداز کیسا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 60-70 ہزار کی آبادی تک پہنچ چکے تھے۔ شہر ایک ٹاؤن تھا، صاف ستھرا، بہت اچھے انداز کا بنا ہوا اور صحت افزا۔ اس میں جو موسم آتے تھے وہ، جب ہم کڑی سردی کے بعد جو نومبر دسمبر سے شروع ہو جاتی تھی اور یہ کوئی مارچ میں موسم بہار آتا تھا، تو اس سردی سے تنگ آئے ہوئے جیسے ہی مارچ آتا تھا تو ایسے جیسے سبزہ اوڑھ لیتی تھی پوری زمین۔ اور پھر مارچ میں اگر بارشیں ہوتی تھیں تو لاجواب۔ کوئٹہ میں ویسے تو پھول پھل بہت ہیں، لیکن کوئٹہ کی خاص پہچان، کوئٹہ کے 2 پھول ہیں، جس میں ایک گلاب اور دوسرے جیریبین کی تقریباً 110 اقسام کوئٹہ کے مختلف گھروں میں، لان میں اب بھی آپ کو ملتی ہیں۔ اسی طرح جو کوئٹہ میں گلاب ہیں، اس کی بھی تقریباً 100 اقسام سے زیادہ یہاں پر ملتی ہیں، اور بہت سے شوقین لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں اس کو لگاتے ہیں اور لان میں ہیں۔ کئی ایسی عمارتیں ہیں۔ اس وقت اگر میں ذکر کروں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حبیب بینک لمیٹڈ جو ہے، جس کی دونوں بڑی مین برانچیں جو ہیں کوئٹہ کینٹ میں گلستان روڈ پر ہے، ان کے لان دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب یہ بہار آتی ہے تو تھوڑے سے عرصے بعد، جب یہ مارچ کا آخری ہفتہ ہوتا ہے، پورے مادران کی بوٹی، اس کی مہک ابھی بھی ہے۔ اب اگر شہر سے باہر نکل جائیں تو بہت بے تحاشا ہے، لیکن اس وقت جب وہ بارش ہوتی تھی اور ہوا چلتی تھی تو آپ یقین کیجئے اس کی خوشبو سے شہر مہکتا تھا۔ اور ہم اس کے بعد اسی موسم میں تھوڑے سے بعد چنبیلی کی 3-4 اقسام، ایک جھاڑ پتلی ایک تیلیوں کی طرح اس کی ٹہنیاں ہوتے، پیلے پھول ہوتے ہیں اس میں۔ دوسری چنبیلی کی بیل جو چڑھتی ہے۔ پھر چنبیلی کے درخت ہیں، چنبیلی کے درخت پر بے پناہ چنبیلی آج بھی لگتی ہے، اور جن محلوں اور جن آبادیوں میں اس کا آپ کو کیا بتائیں گے کتنا خوبصورت انداز ہے کہ وہ اس کی پتیاں جھڑتی رہتی ہیں۔ آپ صبح اگر نکلیں تو مہکتا، شام کو نکلیں، اب تو خیر اس کے بعد رات کی رانی بھی لوگ لگانے لگے ہیں، اور موتیا وغیرہ بھی اب یہاں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کوئٹہ میں مچھر نہیں ہوتا تھا۔ اب تو بہت کچھ، گندگی تھی نہیں، بہت سا۔ اب جو تفریح کے مواقع تھے وہ یہ تھا کہ سردیوں میں جو لوگ آتے تھے وہ زیادہ تر یہ شمال مشرق میں ولی تنگی ہے، جہاں سے ایک بڑی زور مارتی ہوئی ندی نکلتی ہے، بالکل علامہ اقبال کے اسی اشعار، ساقی نامہ کے اشعار، وہ جوئے کو اشعار کی طرح، وہ جوئے کو ہستاؤں چکتی ہوئی، لچکتی سرکتی پھسلتی ہوئی، رکے تو سل چیر دیتی ہے، وہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے وہ
ذرا دیکھ ایسا کہ یہ لال افہام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، یہ زندگی کا پیام سناتی. جب ادھر سے اس وادی سے گزرتی لگ بھگ کوئی 5-6 کلومیٹر کی وہ ہے، اور خصوصی پاس سے ادھر جانا پڑتا ہے ہڑک کے بعد، ہنّا کے بعد. تو وہاں سے جب آتی ہے تو اس کے دونوں طرف جو ہیں جونیپر کے وہی درخت ہیں جو زیارت میں ہیں. ان کی عمریں 4,500 سال تک پرانی. یہاں اب بھی کبھی کبھار آپ چلے جائیے تو چکور آپ کو نظر آتے ہیں. یہاں پر آپ کو وہ کیا اس کا نام ہے، خرگوش جنگلی. اس زمانے میں مارخور بھی ہوتا تھا، چلتن مارخور، جو اپنی نسل کے اعتبار سے دنیا میں ایک منفرد ہے، یونیک. یہاں سے نکل کر کے، کیونکہ یہاں پاس لے کے جانا پڑتا ہے آج بھی، ہڑک پر یہ ندی جو ہے جو گرتی تھی یہاں پہ ایک پنچکی ہوا کرتی تھی، جس میں لوگ ادھر کے نزدیک کے آبادی آتی تھی، آٹھ جو ان کی گندم ہوتی تھی وہ پیستے تھے. اور میرٹھی کا، اسماعیل میرٹھی کا شعر یاد ہے، نہر پہ چل رہی ہے پنچکی، دھن کی پوری ہے کام کی پکی. بڑی ایک خاص آواز اس سے آتی تھی. پھر اس کے بعد جو باغات کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، آپ یقین کیجئے کہ اب بھی ہے. کچھ تھوڑا سا آگے ہم جاتے ہیں، جو سڑک ہے اس کے دونوں طرف سرخ سرخ سیب سے لدے ہوئے درخت، اور اس کے درمیان سے آپ جاتے. لیکن کیا تھا کہ گاڑیاں بہت کم تھیں. شہر میں کوئی 20 25 30 50 ایسی گاڑیاں ہوں گی. موٹر سائیکلیں بھی بہت کم تھی. اسکوٹر ویسپا آ چکا تھا، 10 20 50 آدمیوں کے پاس ہوگا. تو ہم جو نوجوان تھے ہم سائیکلوں پر جاتے تھے. بڑی بڑی چڑھائی ہے، یعنی کوئٹہ اگر 5,500 فٹ بلند ہے سطح سمندر سے، تو یہ ہڑک کوئی 6,500 ہوگا. وہاں جاتے جاتے جو بھوک چمک جاتی تھی، پھر خود پکانا، خود پکنک کرنا. واپسی سے اکثر و بیشتر جب ہوتی تھی تو پھر وہ سائیکل خود جاتی تھی. یہ پانی جاتا ہوا آگے چلا جاتا تھا اچھا کوئٹہ چھاؤنی کی طرف. وہاں پر اب بھی وہ پانی تقسیم کہلاتی ہے. انگریز نے وہ بنایا ہوا تھا کہ اس کا ایک خاص حصہ چھاؤنی کے لوگوں کی رہائش کے استعمال میں رہے گا، ایک خاص حصہ اب شہر کو میں نے. اب شہر اتنا نیچے ہے اس پوائنٹ سے بھی کہ وہاں سے آنے والا پانی 2 منزلہ تک جو عمارتیں تھیں تو 2 ایک ہی تھی، ان کی اوپر والی ٹینکی تک بھی وہ پریشر سے جا سکتا تھا. جبکہ میونسپل کارپوریشن کمیٹی تھی اس وقت، اس نے اپنا واٹر سپلائی کے وہی نلکے ولکے لگا رکھے تھے، جو 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام آتے تھے. 24 گھنٹے کا وہ سلسلہ نہیں تھا. یہ پھر جب ہم ہنّا آتے تھے تو ہنّا میں وہ پانی جو چاروں طرف ارد گرد بارشوں میں اس میں جمع ہوتا تھا، وہ ایک ڈیم کی صورت اختیار کرتا ہے. آج بھی موجود ہے. اس بار جو بارشیں ہوئیں لبالب بھرا ہوا. چونکہ اب یہ ڈیم بنا بہت پہلے کا ہے، کوئی 1878 کا، اس وقت کوئی جھیل نما ہوگی کوئی صورتحال. انگریز نے جب شہر بنایا تو اس نے یہ اور اسپن کاریں جو ادھر جاتے ہوئے یہیں سے ڈگاری جو مائنز ہیں اس طرف نکلتا ہے راستے پر. یہاں اب بھی مائیگریٹری یعنی ہجرت کرنے والے پرندوں کا ایک عارضی، جس کو کہیے نا کہ ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور وہ پرندے خاص موسم میں آتے ہیں، مرغابیاں، اور اس کے بعد جو ہے پھر کچھ 1 2 4 6 دن آتے رہتے ہیں، چلتے رہتا ہے. غول کے غول آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اب اس کے ارد گرد کچھ ایسے ہٹ سے اور کچھ عمارتیں سی بنا دی گئی ہیں کہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے. اس کے علاوہ مغرب میں یہ جو لورا ندی ہے، دریائے لورا پشین، اس سے اوپر جاتے ہوئے آگے ابھی کرکساں ہے، وہ وادی کہلاتی ہے. اس وقت اس کو وہ نہیں کیا تھا. ایک درہ تھا، یہاں سے ایک چشمہ نکلتا تھا. یہاں بھی کچھ لوگ پکنک کے لیے جایا کرتے تھے.
اور کوئٹہ کے لوگ چونکہ جب یہ موسم سرد ہونا شروع ہو جاتا تھا تو پھر اکثر لوگ جن کے پاس کوئی کنوینس ہوتی تھی، گاڑی ہے، کچھ موٹر اسکوٹر ہے، وہ بولان کی طرف جاتے تھے۔ کولپور جو کوئٹہ سے تقریباً 35-30 کلومیٹر ہے، اس کے بعد یہ بولان کا دریا شروع ہو جاتا ہے اور دریا بولان میں، اور یہاں جب مچھک سے ہم قریب پہنچتے ہیں جو کوئٹہ سے تقریباً 50 کلومیٹر ہے، تو یہ گرم اس میں پانی وغیرہ رہتا ہے۔ اب باقی تفریح میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سرکے کیلی سرکے میں بڑے بڑے گھڑے ہوتے تھے، اس میں ریچھ اور کتے کی لڑائی ہوا کرتی تھی، اتوار کو لوگ جاتے تھے، دیکھتے تھے، بڑا ایک رش ہوتا تھا۔ اسی طرح کوئٹہ میں ٹمبولا کلب تھے، ٹمبولا کھیلا جاتا تھا، جس میں ہارنٹس ٹمبولا کلب چائنیز کا تھا جو یہاں پر ہی مقیم تھے۔ اس کے بعد مغل ٹمبولا کلب تھا سول اسپتال کے سامنے، جہاں نواب زہری کا مکان ہے، اس کے پہلو میں۔ امداد میں بھی ٹمبولا ہوا کرتا تھا، اس کی بیسمنٹ میں، امداد سینما کی۔ پھر جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ ریلوے انسٹیٹیوٹ، جو سینئر انسٹیٹیوٹ ہے، کلب کہلاتا ہے، جس میں اب ایک حصہ انہوں نے دربار میرج ہال کا بنا دیا ہے، یہاں پر۔ اور اس ٹمبولا کے اس میں تقریباً کوئی ہر اس میں اگر کوئی 400-500 لوگ آتے تھے تو اس میں خواتین کے لیے الگ ٹیبل لگتے تھے، وہ بھی کھیلنے آتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں 1-2 مسلمان خواتین ہوتی تھیں، باقی کرسچن خواتین ہوا کرتی تھی، ان میں اینگلو انڈین۔ ہمارے زمانے میں جب ہم نے دیکھا تو اس میں کوئی وہ انگریز نہیں تھے، لوگ پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ انگریز۔ تو یہ بڑے بڑے وہ تفریحی وہ تھے، جیسے اوپن ایئر تھیٹر بھی تھا، اور جو ہے مقابلے جو فٹ بال اور ہاکی کی ٹیم۔ فٹ بال میں تو کوئٹہ بہت آگے تھا، بہت آگے۔ قیوم چنگیزی، جمعہ فرائیڈے، تاج، ماسٹر محمد صدیق، یہ ایسے پلیئر تھے جو قومی اس میں کھیلتے رہے۔ اور یہاں پر ٹورنامنٹ ہوتے تھے جس میں افغان کلب، ہزارہ کلب، بلوچ کلب اور دوسرے کلب آتے تھے، اور بڑا زبردست، اکثر مالی باغ میں ہوتا تھا۔ یہ جو ریلوے پرائمری اسکول جائنٹ روڈ پر ہے، اس کے سامنے جو ریلوے کا بڑا میدان ہے، یہاں پر رات کو کھیلنے کے لیے باقاعدہ وہ بڑے پول لگے تھے، جس پہ وہ ہوتے تھے، فلش لائٹ ہوتی تھی۔ کرکٹ کا بڑا شوق تھا، کرکٹ کے 2-3 کھلاڑی انٹرنیشنل پیدا کیے۔ شفیق جو اولمپک بھی کھیلا، ہمارے ساتھ کا تھا۔ اسی طرح اور بہت سے 1-2 اور قومی ٹیم کے وہ گئے۔ ہمارے تعمیر نو کالج میں شہزاد اپنا راجہ ذوالفقار، وہ بھی جونیئر ٹیم میں کھیلے، نیشنل ٹیم میں۔ تو اس طرح یہ میچ جو ہوتا تھا، جیسے جنرل موسیٰ ٹورنامنٹ ہوتا تھا، وہ جو اکثر جیم خانہ کا جو گراؤنڈ ہے اس میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ وہ تفریح تھیں، اور یہ وہ صورتحال تھی جس سے اس کوئٹہ ٹاؤن، کوئٹہ کے قصبے کے لوگ خوش ہوتے تھے، آپس میں ملتے تھے۔ سینما وغیرہ کا تو میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ تو آج اس قسط کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ 24ویں قسط کے ساتھ عرفان بیگ حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔